أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ قرآن کے ختم کے اوپر شیطان اور اس کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وسوسہ ڈالنے والا، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ خناس ہے، چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، چونکہ یہ ایمان کا دشمن ہے. اصل میں کسان لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے کسانی کی ہو کہ اپنے درخت کو مکمل طور پر پھلدار ہونے تک جو بچایا جاتا ہے وہ 4 قسم کی اس کی تربیت کی جاتی ہے. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی ایک بات لکھی، وہ یہ کہ باغ میں جب کوئی نیا پودا زمین کو پھاڑ کر آتا ہے، اوپر جو بیا ہوتا ہے، سیڈ جو ڈالتے ہیں وہ باہر نکلتا ہے، تو جو اس باغبان کسان ہوتا ہے یا مالی ہوتا ہے اس کے تحفظ میں اس کو بچانے کی بڑی کوشش کرتا ہے اور پوری ہمت اور اس پہ محنت خرچ کر دیتا ہے. جب وہ درخت تمام قسم کی آفات سے، چاہے وہ دنیا کی ہو آسمانی ہو، اس سے محفوظ ہو کر جب تک کمال کو نہیں پہنچ جاتا، پورا درخت نہیں بن جاتا، وہاں تک خطرہ رہتا ہے، اس کو تردد رہتا ہے کہ کیا ہوگا. پودے کو فنا کرنے والی، پھلوں کو ختم کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے وہ بچاتا رہتا ہے. سب سے پہلے آپ جانتے ہوں کہ جب دانا ہوتا ہے اس دانے کے اوپر کا حصہ وہیں سے پھوٹتا ہے. چیونٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی دانے کو لے جاتا ہے تو پہلے ہی وہ اوپر کے حصے کو کھا لیتا ہے، کیونکہ وہاں سے اگتا ہے، اور چیونٹی جانتی ہے کہ اگر یہ اگ نکلا تو میرے کام کا نہیں رہے گا. سال بھر کا دانا چیونٹی جمع رکھتی ہے اور ہر ایک کا اس طرح سے جہاں سے اگنے کا حصہ ہے اس کو ختم کر دیتی. تو کسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو دانا اندر گیا ہے اس کو کوئی اندر کا کیڑوا کھا نہ جائے، اس لیے پہلے اس کا انتظام کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ایسی دوائیاں ڈالتا ہے کہ اندر اس کو ڈیمیج نہ کرے. تو پہلا کام یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے پورا انتظام کیا جائے، پانی دینا، اسی طرح سے کھاد دینا، یہ ساری چیزیں. اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر برف ہے، اولا ہے، اوپر سے آسمانی جو آفت آتی ہے اس سے اس کو بچایا جائے. پودے کو گرمی بھی اچھی ملنی چاہیے، بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ پودا مر سکتا ہے. یہ تیسرا کام ہوتا ہے. اور چوتھا کام یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بڑا تو ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد اس کو ہمارے انڈیا میں تو اس کے آگے پیچھے کانٹے ڈال دیتے ہیں
یا یہ کہ پورا باؤنڈری بنا دیتے کہ کوئی دشمن اس کو آ کے کاٹ کے نہ کھا جائے یا توڑ نہ ڈالے ڈالیوں کو. یہ 4 قسم کی انتظامات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایمان کا درخت دیا ہے. یہ ایمان کا جو پودا ہے، یہ جو کچھ یہ نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایمان کا پھل ہے. جو نیکی آپ کر رہے ہو وہ سب ایمان کا پھل ہے. جب تک ایمان کا پودا نہیں ہوگا تو درخت کیسے بنے گا؟ تو 4 قسم کے جو خطرے تھے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر پہلے تو کہا من شر ما خلق، من شر ما خلق. سانپ ہے، بچھو ہے، درندے ہیں اور جانور. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور کو نقصان پہنچاؤ تبھی وہ یہ کرے. وہ جانوروں کی بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے. مثال کے طور پر بچھو ہے، آپ بچھو کو مارو یا نہ مارو، اس کو دباؤ یا نہ دباؤ، وہ آپ کو کاٹے گا. حدیث میں آئے کہ وہ نبی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. بچھو کے بارے میں تو شاعر نے کہا کہ نیش اقرب نہ از پے کینس مقتضائے طبیعت کینس. بچھو کا کاٹنا اس کے دل کے کینے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی فطرت ہی بنی ہے کہ وہ کاٹے گا. تو ایمان کو سب سے پہلے بچانے کے لیے من شر ما خلق، کہ ساری جتنی بھی مخلوق کی طرف سے ہمارا ایمان ڈیمیج ہو سکتا تھا پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے. اب دوسرا درجہ من شر غاسق اذا وقب، کیونکہ رات میں ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ کا غروب ہو جاتا ہے، آفتاب کی جو گرمی لگتی ہے اس سے پودا بڑھتا ہے سورج کی. تو رات کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے اور ٹھنڈک سے کچھ گڑبڑ ہو سکتی تھی. رات کو جیسے چاند گرہن ہوتا ہے اور اس میں چونکہ وقب کے اندر چھپنے کا معنی ہے تو اس کو جتنے بھی اسباب ہیں ان سب سے پناہ مانگی گئی من شر غاسق اذا وقب. اور تیسرا درجہ نفاثات فی العقد، جس سے جادوگر لوگ اپنے اعمال کے ذریعے تب اپنی آدمی کی طبیعت مغلوب ہو کر رہ جاتی ہے. تو جیسے اولا ہے، برف ہے، ایسی چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے من شر نفاثات فی العقد. اور چوتھے نمبر میں کہا کہ کوئی باہر کا دشمن کاٹ کے نہ پھینک دے تو من شر حاسد اذا حسد. خیر، آخر میں جو صورت تھی وہ شیطان کے بارے میں، اس کے بارے میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پناہ مانگی گئی شیطان سے، کون سا شیطان ہو رہا ہے؟ کس شیطان سے پناہ مانگی گئی؟ اس شیطان سے جو میرے اور آپ کے پیدا ہونے کے وقت ہمارے ساتھ پیدا ہوا تھا. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کرتے اور ایک فرشتہ بھی پیدا کرتے. حدیث میں ہے فرشتہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کی تلقین کرتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کی تلقین کرتا ہے. اب یہ دونوں طرف کی باتیں آتی ہیں تو اب جو جیتے گا وہ وجود میں آئے گا، جو جیتے گا وہ وجود میں آئے گا. تو اس شیطان سے پناہ مانگی گئی. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ما من احد الا وقد وکل به قرینہ، کہ جو کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے جس کے اس کو حوالے کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ انت یا رسول اللہ، کہ آپ کو بھی شیطان آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نعم، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مدد فرمائی تو میرا شیطان تابع ہو گیا اور مجھے اب بھلائی کا حکم دیتا ہے. لا یامرونی الا بخیر، میرا شیطان ایسا تابع ہوا کہ وہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے. اور دوسری ایک حدیث ہے، دیکھو شیطان کبھی کبھی بعض لوگ ایک بات کرتے ہیں، میری بات سمجھنا کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ روح گھر پہ آتی ہے، روح گھر پہ آتی ہے. غیر قوم جو ہوتی ہے غیر قوم، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی فرشتہ اور شیطان ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ان میں یہ فرق ہے کہ جب ایمان والا مر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو ہم لوگ بولتے ہیں زور سے، بھائی پڑھنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، پڑھتے ہیں.
قبرستان میں قبر میں ڈالنے کی دعا کرتے ہیں. جب یہ بسم اللہ والا ملت رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں تو اس انسان کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے, وہیں پہ دفن ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نہیں پڑھا جاتا تو وہ شیطان بھٹکتا ہے, اور لوگ کیا کہتے ہیں, اس کی آتما بھٹکتی ہے. آتما کب بھٹکے؟ وہ تو فرشتے لے کے چلے گئے. جنت والے کی جو روح تھی وہ اوپر چلی گئی, جہنم والے کی وہ روح تھی جو نیچے چلی گئی. اب وہ کیا فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی؟ نہیں, وہ تو چلی گئی. یہ جو بسم اللہ والا ملت رسول اللہ نہیں پڑھا گیا تو اس کا جو شیطان تھا وہ شیطان ادھر ادھر بھاگتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں روح بھٹکتی ہے. اب یہ 40 دن تک جو دعا ہوتی ہے تو بھائی روح آتی ہے, روح اللہ کے قبضے میں آ سکتی ہے. اللہ سے وہ اجازت مانگتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اجازت ہے, میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دوں کہ میں کیسے آرام سے ہوں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اجازت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو نہیں بھی دیتے. لیکن ہم نے تو ایک بات بتا دی, روح آتی ہے, بھیک مانگتی ہے, ارے کوئی دعا کر کے دو اس کو. یہ سب چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی, وہ تو خود کو کرنا ہے بھائی. تو یہ جو شیطان پیدا ہوا تھا ہمارے ساتھ, وہی ہمارے ساتھ وسوسہ ڈالتا ہے, اسی کا یہ کام ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی, یہ روایت آپ بھی جانتے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. حضرت صفیہ بنت حیی جو آپ کی بیوی ہے, میری اور آپ کی ماں ہے, وہ حضور کی ملاقات کے لیے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا. بات کر رہے تھے, 2 صحابی گزر رہے تھے. ان 2 صحابی کو حضور نے فرمایا کہ دیکھنا بھائی, اپنا خیال کرنا, یہ میری بیوی ہے. یعنی کوئی دوسرا خیال مت کرنا کہ میں کوئی اور عورت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اتنے بڑے نبی, اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کو ڈاؤٹ ہو, ہماری وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو. اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ میری بیوی ہے. حضور صحابہ نے کیا کہ حضور آپ کے بارے میں کوئی شک کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, باڈی میں جیسے خون دوڑ رہا ہے, کا شیطان بھی انسان میں ایسے دوڑتا ہے. تو کچھ بھی کرا سکتا ہے, تمہارے دل میں خیال بھی ڈال سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو حضور فرماتے کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں کوئی برائی ڈال نہ لے, اس لیے میں نے آپ کو کہہ دیا. حضور نے فرمایا ان 2 صحابی کو. ایک اور روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی سونڈ کو ابن آدم کے دل کے اوپر رکھتا ہے, ایسے تیز کرتا ہے. اگر ذکر میں تو بھاگ جاتا ہے, تو ذکر کر رہا ہے, اور اگر بھول جاتا ہے تو پھر اس کے دل کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے, اور پھر جدھر جاتا ہے شیطان اس کو گھماتا ہے. تو یہ ہے الوسواس الخناس, من شر الوسواس الخناس کا یہ ہے. شیطان گھٹتا بھی ہے, بڑھتا بھی ہے, بڑا بھی ہوتا ہے, چھوٹا بھی ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہے, اگر آپ ذکر کرو گے تو ختم ہو جائے گا, ہوتے ہوتے مکھی جیسا ہو جائے گا. چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ صحابی عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا جو جس آپ ڈونکی کے اوپر سوار تھے, دراز گوشت جس کو کہتے ہیں, گدھا کہتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ سوار تھے, تو اس گدھے کو ٹھوکر لگ گئی. ٹھوکر لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس آدمی نے کہا کہ شیطان ہلاک ہوتا ہی تھا, شیطان ہلاک ہو, برباد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ شیطان ہلاک ہو, برباد ہو, اس لیے کہ آپ جب یہ کہیں گے نا تو شیطان بڑا ہو جائے گا. اذا قلت تعیس الشیطان تعاظم, جب آپ یہ کہو گے کہ شیطان ہلاک ہو تو وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور کیا کہتا ہے, دیکھا میں نے اپنی طاقت سے اس کو پچھاڑ دیا, شیطان یہ کہتا ہے. لیکن آپ یہ کہو کہ بسم اللہ, وہیں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ شیطان کا مقابلہ ذکر اللہ ہی سے ہو سکتا ہے, تلاوت قرآن ہی سے ہو سکتا ہے, گالیاں بول کے نہیں ہو سکتا, یا اس کے ساتھ اس کو برا بھلا کہہ کے نہیں ہو سکتا, اللہ کی پناہ میں جا کر ہی ہو سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے, اور جیسے آدمی اپنے
اپنے چوپائے کو اور اپنی سواری کو جس طرح چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کے لیے جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو شیطان اپنی لگام ڈال دیتا ہے، اپنی لگام ڈال دیتا ہے اور پھر جدھر چاہتا ہے گھماتا ہے۔ خیر، تو ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو کام ہمارے دلوں میں ڈالے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ شمار نہیں کیا۔ جو خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گناہ شمار نہیں کرتا، اس کو وسوسہ قرار دیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کبھی کبھی میرے دل ایسے بات کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے گر جاؤں یہ اچھا ہے، لیکن وہ بات میری زبان پہ میں لانا نہیں چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ قرار دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو وسوسہ نہیں قرار دیتے اور گناہ قرار دیتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم نہیں بچ سکتے تھے۔ تو من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو کہ بھاگنے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ صفت اس لیے لائی کہ یہ جو شیطان ہے وہ چور کی طرح ہے۔ جب چور کسی گھر میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر والے جاگتے ہیں تو پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو ہاتھ والے کے پاس جاتے ہیں۔ شیطان بھی اسی طرح سے چور کی طرح ہے کہ جب کسی ایمان والے کے پاس جاتا ہے اور وہ ذکر میں ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کہ نہیں، یہاں اپنا کام نہیں بنے گا۔ الذی یوسوس، سینہ کا، لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ جو جگر ہے وہاں تو کوئی خیال آنے والا نہیں ہے، دماغ ہے اس میں خیال تو آ سکتا ہے لیکن دماغ سے سارے کام نہیں ہوتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا انسان کو بنایا کہ دل اور دماغ میں کمیونیکیشن ہوتا ہے، دونوں میں بات چیت ہوتی ہے۔ یہ پہلے دیکھتا ہے ہاں یہی ہوتا ہے، تصویر کہتی ہے، دل نے کہا کیا، دماغ نے کہا کیا ان کو دیکھا ہے میں نے کبھی، پھر دل کہتا ہے کہ ہاں یہ فلاں کے بات ہے، یہ دل اس کو رائٹ کریکٹ اور نو کرتا ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا تعلق ہے، لیکن پھر بھی جو اصل بادشاہ ہے وہ دل ہے۔ دل دلہا ہے اور جسم بارات ہے۔ حکیم ننھو میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل دلہا ہے اور جسم بارات ہے، یہ باراتی تو دلہے کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے شیطان بھی دلہے کے اوپر ہی نظر ڈالتا ہے۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس۔ اب یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے ہے اور انسان میں سے ہے، یا ایک کہ جن کو وسوسہ ڈالا جاتا ہے وہ جنات میں سے ہے یا انسان میں، یہ دو باتیں، اور دونوں باتیں مفسرین نے لکھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جنات، شیطان انسان کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور جنات کو بھی ڈالتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ شیطان ہمارے پاس بھی آتا ہے اور جناتوں کے پاس بھی جاتا ہے، اسی لیے تو سب الٹے دھندے ہوتے، کسی کو ستانا، کسی کو گرانا، یہ جو جن کام کرتے ہیں وہ انہی شیطان کے وسوسے سے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جناتوں میں بھی شیطان ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ دونوں کے شر سے پناہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ دو صورتیں اگر آدمی پڑھے گا تو انسان سے بھی دھوکہ نہیں کھائے گا، ہاں انسان سے بھی بچ کے رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور شیطان سے بھی اللہ کی پناہ کے اندر رہے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا ہے شیاطین الانس والجن، انسان میں بھی شیطان اور جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے کیسے شیطان ہوں گے؟ وہ الٹی سیدھی باتیں ڈالیں گے آپ کو، جب دیکھا کہ یہ تو سنتا ہی نہیں ہے تو وہاں سے بات جائے گا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، اور کوئی اگر مان لیتا ہے تو پھر اپنے بعد ایسے انسان ہوتے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جانور ہیں وہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ زمین کے اوپر جتنے بھی چوپائے چلتے ہیں یا پرندے اڑتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا یہ مطلب کہ جانوروں کی جو صفات ہے وہ انسانوں میں پائی جاتی ہے،
جیسے کہ بعض ایسے ہوتے ان کو چھیڑو تو پھر وہ پریشان کرتے اور نہ چھیڑو تو نہیں پڑے، بعض ایسے ہوتے کہ نہ چھیڑو پھر بھی پریشان کرتے، جیسے کہ بچھو میں نے کہا، یہ بچھو کی صفت ہے، اور سانپ کی صفت یہ ہے کہ دبے گا تو پھر کاٹے گا، نہیں دبے گا تو کچھ نہیں کرے گا۔ تو جتنے جانوروں میں مخلوقات میں جتنی صفات ہے ساری صفات انسان کے اندر ہے۔ یہ ہے تو من الجنتی والناس، جناتوں میں سے ہو یا انسان میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بیٹھ گیا آپ کے پاس جا کے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر نماز پڑھی؟ عرض کیا کہ نہیں، کہا پڑھ لو نماز، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو۔ فرماتے کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے نماز پڑھی، پھر جا کے بیٹھا تو حضور نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، اے ابو ذر اللہ سے پناہ مانگو جنات اور انسان کے شیاطین کے شر سے، یعنی جو شیطان انسانوں میں ہے ان کے شر سے اور جو جناتوں میں ہے ان کے شر سے، ان کے شر سے پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ولی انسانی شیطان، کہ انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ہوتے ہیں، یہ روایت ہے۔ پھر بعد میں نماز کے بارے میں پوچھا، کہ پھر صدقے کے بارے میں پوچھا، بہت ساری بات، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّن شَيَاطِينِ الْإِنسِ، ہر نبی کا ہم نے انسان وہ جو شیاطین تھے ان کو دشمن، ان کا دشمن بنایا۔ نبیوں کا دشمن کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں۔ بھائی نبی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ نبی تو رحمت بن کے آتا ہے، سراپا رحمت ہوتا ہے، جی بھی اس سے دشمنی کون کرے گا؟ جس کے اندر شیطانیت ہوگی وہی کرے گا۔ خیر تو شیاطین الانس والجن من الجنۃ والناس۔ اب اس پوری 2 صورتوں کے اوپر بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ جادو کا اثر نبی کے اوپر ہو جاوے تو وہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل، کوئی نہ بشر، یہ نبی جی آپ فرما دو کہ میں انسان ہوں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں بشر نہیں تھے، یاد رکھو قرآن مجید کی ایک بات کا بھی انکار کفر ہے، قرآن مجید کی ایک بات کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ اسی لیے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ ایمان سے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خاتم النبیین ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاتم النبیین، سارے نبیوں کے آخری مہر۔ لہٰذا کوئی بھی حضور کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، قادیانی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ایمان سے باہر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ اس لیے میں نے کل جو بات کہی تھی وہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، کہ دین کی کسی بات کا انکار کرنے سے پہلے یا دین کی کسی بات کو قبول کرنے سے پہلے آپ سمجھیں کہ یہ جو بات آئی ہے کہاں سے آئی ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کی قسم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا کے اندر ایسی ایسی باتیں، نئے نئے نبی کا دعویٰ کرنے والے آج پیدا ہو رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے تو کوئی اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، یہ ساری شیطانی چکر ہے، شیطانی چکر۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا؟ وہ تو نبی تھے، ارے بھائی نبی تھے اسی لیے تو ہوا، انسان تھے نبی، وہ فرشتے تو تھے، فرشتے ہوتے تو کھانا کیوں کھاتے تھے؟ حضور بیوی تھے، بچے تھے، آپ پیشاب پاخانہ جاتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا پیشاب پاخانہ پاک ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن انسانی ضرورتیں تو تھی آپ کے ساتھ۔ ہاں تو جادو کا اثر ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے واقف ہیں، بھائی جیسے انسانی ضرورتیں نبی کو پیش آ سکتی ہے ایسے ہی یہ بھی انہی چیزوں میں سے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری ہوئی کہ نہیں؟ آپ بیمار ہوئے کہ سر میں درد ہوا کیوں؟ کوئی کہے کہ نبی کے بھی سر میں درد کیوں؟ ارے بھائی وہ انسان تھے، اگر سر میں درد نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کو کیسے سمجھاتے، درد کیسے سمجھ سکتے تھے کہ سر کا درد کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ بھی طبیعی چیزوں میں سے ہے کہ شیطان کا، جیسے کسی نبی کو بچھو نے کاٹا ہو تو بھائی کاٹ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟
بعض علماء نے تو کہا کہ اگر کسی کے جادو سے کوئی مر گیا تو قتل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ نبی بن عاصم اور اس کی بیٹی نے آپ پر جادو کیا، ہم اس کو قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے نہیں ہوئے، اپنی ذات کے لیے کبھی غصے نہیں ہوئے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ کے خاطر وہ حضور نے غصہ بھی کیا اور حضور نے اللہ کے خاطر بدلہ بھی لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی سچائی، آپ کی نبوت کی نشانی ہے۔ اگر لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جیوتش ہے، اگر حضور جادوگر ہوتے تو جادو کو سمجھ جاتے، لیکن حضور نہیں سمجھے کہ مجھے جادو ہوا ہے۔ آپ 6 مہینے تک بیمار رہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بار بار دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کا علاج کرو اور یہ آئے کہ ان کو بتلاؤ۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو آپ فرما دیتے کہ نہیں یہ تو فلاں نے کیا ہے۔ حضور کے پاس علم غیب ہوتا تو وہ جس بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا حضور نہ کھاتے، آپ نے جب کھایا تو آپ نے بتایا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں میں دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب الزام لگایا منافقوں نے، حضور نے 1 مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دل کھل کے بات نہیں کی، اور انتظار کرتے رہے وحی کا کہ وحی آئے گی تو پتہ چلے گا۔ وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرما کے عائشہ کی کلین چیٹ دیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، یہ منافقوں کی ریشہ دوانی۔ بات سمجھنے کی ہے۔ میں یہ کچھ باتیں بہت پہلے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں دنیا میں چلتی ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ علم غیب اور غیب کی خبروں میں بڑا فرق ہے۔ علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بتائے بغیر بتلا دیا جائے، یہ علم غیب ہے، اور غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے، وحی کے ذریعے بتا دیتے، وہ الگ چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو دشمن انسان کے بتلائے وہ 2 بتلائے، ایک دشمن انسان اور ایک دشمن شیطان۔ جہاں تک شیطان کی دشمنی کا تعلق ہے اس کا تو ایک ہی علاج ہے، کیا؟ اللہ کی پناہ میں جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو۔ لیکن انسان جو شیطان ہے اس کا علاج ڈائریکٹ اللہ کی پناہ ہے۔ پہلا علاج اس کا یہ بتلایا کہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس کے ذرا خدمت کیجیے، اس کے ساتھ انتقام کا معاملہ مت کیجیے، صبر کے ذریعے کام لیجیے، اور جو تدبیروں سے کام نہ چلے تو پھر آگے ہاتھ اٹھائیے، آگے کا مسئلہ دوسرا ہے۔ لیکن پہلی فرصت میں اس کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن۔ قرآن مجید میں تقریباً 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ چنانچہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ معاف کرنے کو پکڑیے، اختیار کیجیے، اور بھلائی کا معاملہ کیجیے، بھلی بات کا حکم دیجیے، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ یہ قرآن نے کہا، یہ پہلا۔ دوسرا، ادفع باللتی ہی احسن، آپ ایسے طریقے سے ڈیفینس کیجیے جو اچھا طریقہ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا کیجیے کہ دشمن بھی دوست بن جائے، ایسا سلوک کیجیے کہ دشمن تمہارا دوست بن جائے۔ یہ دوسری جگہ۔ اور تیسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے سلوک کیجیے، جو تمہارا دشمن ہے وہ دوست بن سکتا ہے۔ اور انسانی دشمنی میں آپ کو درگزر کا حکم دیا، کیونکہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ جب کسی کا اچھا سلوک دیکھتا ہے، کسی کے اخلاق دیکھتا ہے، تو پھر وہ مغلوب ہو جاتا ہے،
اور اگر پھر بھی مغلوب نہیں سب ہوتا تو سمجھ لو کہ یہ ہے نکلنا، اب یہ لاتوں کی کچھ باتوں سے نہیں مانیں گے ہیں، اب اس کا بھی دوسرا علاج بتلایا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ خیر، تو اگر کوئی انسان اتنا نکما ہو کہ ساری صلاحیتیں کھو بیٹھا ہو تو اس کا مقابلہ قوت سے ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان، تو شیطان کا مقابلہ قوت سے نہیں کر سکتے، کر سکتے وہ سامنے نہیں آتا ہے، کبھی سامنے آوے تو پھر پکڑے اس کو، لیکن وہ تو آتا ہی نہیں، اور ہماری طاقت کے باہر کی بات ہے، اور وہ اس میں سلوک کے لائق نہیں ہے، اور ہم مقابلہ کرتا کہا کہ اللہ تو ہی زیادہ طاقت والا ہے، اب تیری ہی پناہ ہے، کیونکہ تو بھی ہمیں دکھتا نہیں، تیری طاقت ہمیں دکھ رہی ہے، تو تو بھی اس کو ختم کر۔ اس لیے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو، کیونکہ ظاہراً میں اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ نرم نرم تدبیریں کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہا کہ بس اللہ کے حوالے۔ اب سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں میں پناہ مانگی گئی، اور دونوں کی پناہ میں فرق ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ پہلی سورت سورہ ناس مشتمل ہے ایسی چیزوں کے اوپر جو گناہ کا سبب ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور سورہ فلق کے اندر خارج سے جو چیزیں آتی ہیں، باہر سے آتی ہے، ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور دشمن ظاہری اور دشمن باطنی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ انسانی دشمن ہے اگر، اس کے مقابلے میں اگر ایمان والا ہے وہ کامیاب ہی رہے گا، چاہے وہ جیتے یا چاہے وہ ہارے، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہے اگر اس کے ساتھ ہم ہار گئے تو بڑا بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ شیطان سے جو ہار ہوتی ہے وہ ایمان ہی کی ہوتی ہے، وہ آپ کی مال و دولت سے اس کو کچھ پڑی نہیں ہے، اس کو تو ایک ہی چیز ہے کہ ان کو جنت میں نہیں جانے دینا ہے کسی بھی طرح سے، اس لیے وہ کوئی بھی شکل کر سکتا ہے۔ حالانکہ شیطان کی تدبیر اتنی بھاری نہیں ہے کہ ہم کر ہی نہ سکے، بچ ہی نہ سکے، بھائی اللہ کا نام لینا کون سی بڑی مشکل بات ہے؟ قرآن نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر تو بہت کمزور ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی بھاری نہیں ہوتی، لیکن اس کے آنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، بہت الگ الگ طریقوں سے وہ آتا ہے۔ کبھی برائی کا ڈائریکٹ حکم دے گا، کبھی ڈائریکٹ برائی کا حکم دے گا، اور کبھی نیکی کا حکم تو دے گا آپ کو، لیکن بڑی نیکی سے بچانے کے لیے، یار چلو ابھی وہ فلاں بیمار ہے، اس کے اندر بیمار پوچھی کر لیں، اور حالانکہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے کہ میں تو نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سیون کی حکایتیں بہت ساری مشہور، ایک سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک صاحب تھے، ان کو روزانہ رات کو پیشاب ہوتا تھا، جب سو جاتے تو روزانہ پیشاب کر دیتے، بیوی تنگ آ گئی تو بیوی کا یار یہ کیا روزانہ کا مسئلہ ہے کہ روزانہ پیشاب بستر میں کرتے؟ کہا تجھے پتا نہیں، میں جب رات کو سو جاتا ہوں تو شیطان آتا ہے، مجھے کہا چل سیر کرنے لے جاتا ہوں، تو دور تک سیر کرنے جب جاتا ہوں تو تھک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھ رک جا مجھے پیشاب کرنا ہے، اچھا کر لے، جب آنکھ کھلتی ہے تو لگتا ہے کہ بستر میں پیشاب کیا۔ تو بیوی نے کہا کہ سب جب دوستی ہے شیطان سے تو کہہ دو نہیں، ساری کڑکی ختم ہو جائے، کوئی مال دولت اس سے مانگ دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے آج رات ایسا ہی کرتا ہوں۔ جب رات کو سو گیا تو صبح میں اٹھا تو یک میں سن دو نہیں پیشاب کے جائے پاخانہ ہی ہو گیا، اب وہ گھبرایا، بیوی نے کہا یہ کیا مصیبت؟ کہا کہ تو نے جو کہا تھا وہ رات کو مجھے لے کر جا رہا تھا، راستے میں نے کہا یا تو روزانہ اتنی دوستی رکھتا ہے، کچھ مال دولت کا چل یہ سونے کا خزانہ ہے بھر جائے، تو تھیلا بھر کے اٹھا رہا تھا، اتنا زیادہ وزنی تھا کہ وہیں پہ سب کام تمام ہو گئے، کہا بس تم پیشابی کرتے ہو وہی کام ہے۔ خیر یہ ایک حکایت ہے، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ شیطان کی جو تدبیریں ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹ عقائد میں نہیں پھنسائے گا، وہ عقائد میں ڈائریکٹ نہیں پھنسائے گا، وہ آپ کو گھما پھرا کے وہی لائے گا، یہ بات یاد رکھو۔ ہم بہت سارے کام شیطان کی تدبیروں سے کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ شیطان چاہتا کیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ کم بخت تو ہی سارے لوگوں کے جھگڑے اور مصیبت کا کرتا، میں تو کچھ نہیں کرتا، اس نے کہا تو ہی تو لڑائی کا دیکھنا بھائی، اس نے شہد لیا اور دیوار کے اوپر ٹپکایا، اس کو دیکھ کر مکھی آئی،
मक्खी में देखा कि अच्छा शीरा है, उसको देखकर छिप कर लिया। आपको गुस्सा या कहते क्या हमारे पीढ़ी में, तो वो आई, उसको देखकर बिल्ली खाने को आई, बिल्ली को देखकर कुत्ता आया, और कुत्ते को देखा तो अब 2-3 कुत्ते जमा हो गए, आपस में लड़ने लगे। तो इस कुत्ते का मालिक था, उसने डंडा लेके उसके कुत्ते को मारा, इसने उसके, तो आप दोनों खानदानों का लड़का देखा नहीं तो सिर्फ इतना ही किया। बस इसीलिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी पते की बात है, समझने की बहुत कीमती बात है, कहा कि देखो उसके चक्कर बहुत खतरनाक है, इस पे 3 बातें समझ लो, उसका इलाज करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। नंबर 1, उसके मकर को और उसकी तदबीर को समझो कि ये शैतान की तदबीर है या क्या है। अगर आपको समझ में आ गई तो फिर जैसे मैंने मिसाल बतलाई कि चोर को पता चल जाए कि घर वाले जाग रहे हैं तो वो हिम्मत नहीं करेगा जाने की। ऐसे ही शैतान की तदबीर को समझो कि ये शैतान की तदबीर है, कोई बड़े ऊंचे काम से। अब मिसाल के तौर पर क्या कहेंगे, 4 महीने लगा दे फिर हज कर ले, दावत का काम इतना ऊंचा काम है, वो पहले तू कर ले ताकि उसमें थोड़ी थोड़ी तरबियत हो जाएगी, तो सीख जाएगा। हज तो बाद में पूरी जिंदगी रखा है करते रहे, हालांकि हज फर्ज है और 4 महीना जाना फर्ज नहीं है। अब ये एक फर्ज को छोड़वा रहा है और ये खुश हो रहा है कि मैं 4 महीने का। आप बताइए ये चाल शैतान के लिए तो और किसकी। इसलिए कहा कि उलमा से मशवरा करो। एक साहब ने मुझसे मशवरा किया, यहीं के थे, कहा यार मुझे 4 टिड्डे में जाने का बिल्कुल जायज नहीं तुम्हारे। अरे तुम्हारा बाप बीमार है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारी बहनें हैं, तो उसकी खिदमत कौन करेगा। बात तो सही ना, मैंने कहा उसकी खिदमत फर्ज है तुम्हारे, वो पहले करो। तो कल लेकर जाऊं, मैं तो बहुत अच्छा, नूरून अल्लाह दो लेके जाइए। इसलिए सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि शैतान के हीलों को समझे, उसकी तदबीर को समझे, नंबर 1। नंबर 2, उसके वसवसों को बहुत भारी ना समझे। अरे यार ये तो हमसे दूर ही नहीं होगा, शैतान का वसवसा बहुत भारी है, कोई वसवसा भारी, उसकी तरफ ध्यान न दीजिए। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में ख्याल आ रहा है, उस ख्याल को झटक दीजिए, उसकी तरफ तवज्जो न दे, अल्लाह की तरफ तवज्जो। तीसरे नंबर पे जिक्र कल्बी और जिक्र लिसानी हमेशा करते रहे। यानी आप ये सोचते रहे कि मेरा दिल अल्लाह 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 बोल रहा है। ये कुछ दिनों तक आप आदत करेंगे, इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आदत बनेगी। तो जिक्र लिसानी अल्लाह अल्लाह बोलते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे, जो जिक्र है उसको करते रहे, तो इससे शैतान भागता रहेगा। तो ये 3 इलाज करने के। और दूसरी बात ये कि उस दिन भी मैंने कहा था कि 5 मरतबा अन्नास का लफ्ज लाए कुरान में आखिरी सूरत के अंदर। तो उसकी एक वजह तो ये थी कि 5 किस्म के लोग, नौजवान, बड़ा, बूढ़ा, इसी तरह से नेक लोग और बुरे लोग, उन सबको शामिल किया। बाकी लोगों ने कहा कि 5 का अदद ऐसा है कि उसके अंदर शराफत है, अदद में भी शराफत है और मादूद में भी शराफत है। कैसे शराफत है, क्योंकि 5 को आप 5 में ज़रब दो, उसको 5 में ज़रब दो, कहीं भी ज़रब लगा देगा, 5 तो रहेगा ही, 5 खत्म नहीं होगा। 5 को 5 में अगर टाइम्स करेंगे तो 25 होगा, 25 को 5 में करेंगे तो 125 होगा, उसको तो 5 ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो आपको आज़ा दिए उसमें भी 2 हाथ, 2 पाँव और सर, 5 है। और इसी तरह से जो आदमी को कुव्वतें हमें अल्लाह ने दी, कुव्वत शामा है, कुव्वत जायका है, कुव्वत मासिरा है, ये कुव्वत जिसको हवा से खमसा जाहिरा कहते का, वो भी 5 है। 5 है। तो देखने की कुव्वत 1, सूंघने की 2, चखने की 3 और सुनने की 4, टच करने की 5, ये 5। इसी तरह से यहाँ भी अल्लाह ताला ने 5 कुव्वतें रखी है। कुव्वत मुद्रिका है, हिस्से मुश्तरक है, ये सारी ये 5 किस्म की चीजें उसमें भी। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो चीजें रखी वो 5-5 रखी, इसलिए 5 का आदत था। अल्लाह ताला ने 5 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास। अब ये है कि सूरे नास को अल्लाह ताला ने खत्म किया कुरान को और शुरू किया था सूरे फातिहा। तो फातिहा और खातिमा दोनों में मुनासबत जरूरी है। क्या मुनासबत है? मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरे फातिहा जब शुरू हुई थी उसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब अल्लाह ताला से बात कर रहा है बंदा कि हम तेरी ही इबादत करते,
یہ کبھی کبھی ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم جو بول رہے یا کرنا بولو یا کرنا یہ تو قرآن کا حکم ہی اس پہ پڑھنا ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنے سچے ہی جملے کے اندر ہم لوگ سوچیں یا کرنا بولو یا کرنا صحیح جب ہم دعویٰ کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے، کیا ہمارا کام یہی ہے؟ خدا کو حقیقت ہم سوچیں ہم اپنے اس جملے کے اندر اس دعوے کے اندر کتنے سچے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہم اللہ کی طرف دوسروں کو نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا تھا، تو ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے اور اسلام میں داخل ہوئے تھے، شاید ابن عدی رضی اللہ عنہ، تو حضرت عدی عمر کا حضور ہم نے کہا ان علماء کو خدا مانا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مطلب نہیں سمجھے۔ کیا مطلب؟ کہا تم اپنے عالموں کی بات اس طرح مانتے ہو جیسے خدا کی مانی جاتی ہے، تو یہ ان کو خدا ماننا ہوا۔ تم اپنے عالموں کی بات میں مفتی کہہ دیا کہ میری بات خدا کی بات ہوگی، میری ذمہ داری کہ میں بات کروں تو خدا کی کروں، تو اب عالم کی بات اس طرح سے مان لینا جیسے خدا کی مانی جاتی ہے، حضور فرماتے یہ اس کو رب ماننا ہوا۔ یہ تو ہوتا ہے، یہ ہے تو ایاک نعبد۔ تو میں نے ایک دفعہ مرقات شرح مشکات کے اندر یہ بات ایک بہت بڑے بزرگ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ آیت خدا کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں، ورنہ ہم کیا اللہ سے پناہ، اللہ کی عبادت ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے، کیا مدد اللہ ہی سے مانگتے، ہم کہاں کہاں مدد نہیں مانگتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے اور اللہ ہی سے مدد مانگتے، لیکن ہم کہاں تک اللہ سے مدد مانگتے اور اللہ ہی سے کرتے۔ اپنے بارے میں اس جملے کے بارے میں سوچنا، پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا۔ تو اب اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو پہلی صورت شروع ہوئی تھی صراط مستقیم سے، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ ایک، اور اللہ کی مدد مانگنے سے ہوئی تھی۔ تو چونکہ انسان کی دنیا اور دین کے سب مقاصد کی کامیابی اسی میں ہے، اللہ کی مدد اور سیدھے راستے پر چلنا، لیکن ان دونوں چیزوں کے حاصل ہونے میں اور حاصل ہونے کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان کا خطرہ ہے، ہر قدم پر شیطان کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہا کہ بھائی اللہ ہی کی پناہ میں آ جایا کرو، نیکی کرو تب بھی۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو اللہ کی پناہ میں۔ ارے نیکی کر رہے ہیں بھی کہا کہ ہاں پڑھتے پڑھتے وہ رکوا بھی سکتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں کہا یا نیند آ رہی ہے بند کر دو، دین کی مجلس میں گئے وہاں بھی نیند آنے لگی، تو یہ شیطان کہا کہ پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، پڑھتے دعا خطبے کے اندر کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن شروع ہوا تھا، اس میں اللہ کی مدد مانگی گئی، سیدھے راستے پر چلنے کو مانگا گیا، اور آخر میں وہ اس پر باقی رہنے کے لیے اور ادھر ادھر گر نہ جائے اس لیے کہا گیا کہ شیطان سے پناہ مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا سورہ فاتحہ سے، اور علماء فرماتے ہیں کہ پہلے بسم اللہ، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ اور من الجنۃ والناس پہ سین کا، بس انسان کو کامیابی کے لیے بطور رہبر کے، بطور گائیڈینس کے قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی سب کچھ ہے، قرآن ہی بس ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس لیے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، موت تک قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ این دو عظمت و جملہ جہاں امین، بعد وآخر دعوانا الحمدللہ۔